جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، کرم ہے اللہ پاک کا۔ تو دوستو آج ہمارا موضوع ایک بڑا ہی خاص ہے، بڑے ہی خاص دن، آج آزادی کا دن بھی ہے۔ آج کے دن ہمارا پاکستان آزاد ہوا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ایک اچھی سی ویڈیو ہونی چاہیے جو آپ لوگوں کو کافی پسند آئے گی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اہل بیت سے محبت کا اصل طریقہ کیا ہے، جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، جو ہمیں قرآن و حدیث سکھاتی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا الطاف چشتی صاحب، تو یہ اس کا بڑا خوبصورت جواب دیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود السلام بحضور سرور کائنات شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد ہمارا یہ آج کا موضوع جو کہ محبت اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو مدینہ مکرمہ میں لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضور کے اخراجات کچھ زیادہ ہیں، تو اس لیے آمدنی جو ہے وہ بہت کم ہے، تو مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خرچہ ان کی مطلب آمدنی کم ہے۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ ضروریات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، تو لوگوں نے مشورہ کیا اور اس مشورے کے باوجود انہوں نے کچھ مال اکٹھا کیا۔ یہ اہل مکہ والے نے مدینہ شریف تو جب انہوں نے مال اکٹھا کیا کہ انہوں نے کہا کہ حضور کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، تو جب وہ مال لے کر آئے حضور کی خدمت میں پیش کیا تو یہ وہاں پر یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے لوگوں کا جو ان کا ذہن تھا، ان کا یہی تھا کہ حضور نے ہمیں گمراہی سے بچایا ہے، دین اسلام لے کے آئے ہیں، ہمیں کیا کیا سہولتیں دی ہیں، اس کے باوجود اگر ہم کچھ مال ان کی خدمت میں پیش کریں گے تو وہ اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اللہ نے جب یہ ان کے دلوں کی بات جانی تو یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مجھ سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ فرمایا میرے حبیب کی اہل بیت سے محبت کرو۔ تو بہت ہی بڑا نقطہ ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ آج لوگوں کو اور ہمیں بہت ہی ہم نے رنگ بنا لیے محبت کے، لیکن اصل جو رنگ ہے، جو محبت کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اب دوسری طرف آیت مبارکہ اور یہ جو اتری ہے اس کی دوسری طرف اور دوسری آیت میں پیش کروں گا قرآن کریم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جو لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو یہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغام دیا کہ اگر تم دعوے دار ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر کیا کرو؟ میرے محبوب کے طریقے پہ چلو۔ ہم یہ نقطہ جو ہے یہ نوٹ کرنا ہے کہ میرے محبوب کے طریقے پہ چلو، اور انعام تمہیں کیا ملے گا؟ تم یہ دعوے دار ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر تم میرے نبی کے طریقے پر چلو گے تو تمہیں انعام کیا ملے گا کہ میں تمہیں محبوب بنا لوں۔ تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے، بہت قابل غور بات ہے کہ اپنے محبوب کا طریقہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ ہم چلیں گے تو پھر ہمیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام فرمائے گا جو قرآن کریم کے اندر اس نے وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں محبوب بنا لوں گا۔ اب دیکھیے محبت اہل بیت کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ اگر ہم اصل جو طریقہ ہے محبت کا وہ اختیار کریں گے تو وہ یہی طریقہ ہے کہ محبت اہل بیت کا مقصد، پریکٹیکل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے طریقے پر چلیں گے۔
تو پھر ہمارا دعویٰ جو ہے محبت والا وہ سچا ہو، سچے دل سے ان کی پیروی کریں، ان کی پیروی کریں گے، جو انہوں نے عمل کیا اس پہ ہم عمل کریں گے، تو پھر ہم اپنے دعوے میں نبی سچے پاک ہوں کی زندگی تو پریکٹیکل ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے. انہوں نے کھانے سے لے کے نہانے تک کی ہمیں ہر ایک چیز بتائی ہے پریکٹیکل کا. کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مجھے یہ چیز آپ نے چھوڑ دیا. اللہ پاک نے ان کو ایسا شرف عطا کیا تھا کہ انہوں نے پوری زندگی کے لیے، پورے انسانوں کے لیے ایک جو ہے نا سیدھے راستے کا وسیلہ بننا تھا. تو کافی اچھا ہے ان کا جواب ہے. اگر اب ان کا جواب پورا نہیں ہوا تو وہ بھی آپ سنیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل مقصد جو ہے، ہم نے اپنے اپنے رنگ اختیار کر لیے محبت کے. اب جو بھی مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کا ہر ایک کا ایک الگ طریقہ ہے محبت کرنے کا. اب جو حسین پاک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں پیغام دیا، دیکھیے 9 محرم کی رات کو جب مخالفین نے پیغام بھیجا حضرت امام حسین کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ یزید کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ یا جنگ کریں یا بیعت کر لیں، ایک کام ہوگا. تو آپ نے ایک رات کی مہلت مانگی. اب سوال اٹھتا ہے ذہن میں، لوگ سمجھیں گے کہ حسین پاک نے مہلت کیوں مانگی؟ سوچنے والی بات ہے، قابل غور بات ہے. حضرت یہ موقع پہ جواب دینے والا ہے کہ نہیں ہو سکتی، وہ نہیں ہو سکتی. آپ کو پتا تھا رزلٹ کا کیا ہونا ہے. آپ کو یہ بھی ارادہ پختہ تھا کہ میں نے بیعت نہیں کرنی، یزید کی بیعت میں نے نہیں کرنی. جب سب کچھ پیش کر دیا، قربان کر دیا، تو پھر اب تو بات ہی نہیں بنتی بیعت کرنے کی. پھر بھی ٹائم لیا. کیوں لیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غازی عباس کے نام سے دنیا جانتی ہے، آپ عرض کرتے ہیں بھائی جان کی بارگاہ میں کہ آپ نے مہلت کیوں مانگی جب آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے، یہ بھی مجھے بھی پتا ہے کہ آپ نے بیعت تو کرنی نہیں، اور مہلت مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ جو ہونا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، تو آج ہی کیوں نہ ہو جائے. تو آپ نے جو جملہ فرمایا وہ بہت قابل غور ہے. آپ نے فرمایا بھائی دیکھ، آپ کو بھی پتا ہے کہ مجھے سجدوں سے بہت پیار ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے سے بہت پیار ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کر لوں. اور جب آخری وقت آیا، شہادت کا وقت آیا، تو دشمنان جو تھے وہ سائڈوں میں ہتھیار لے کے کھڑے ہوئے تھے. تو آپ نے امت کو کیا پیغام دیا کہ بھائی دیکھیے یہ پیغام ہے، اگر میرے ساتھ تمہیں محبت کا دعویٰ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، تو میری ان جو کردار ہیں ان پہ عمل کرو گے تو پھر آپ کی محبت کو مانا جائے گا. پھر سر جو ہے وہ سجدے میں رکھا، اللہ کی چوکھٹ میں سر سجدے میں رکھ کے تو پھر دعا کیا فرمائی، بہت ہی خوبصورت دعا فرمائی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر یہ سجدہ تیری بارگاہ میں اگر قبول ہے تو میرے نانا کی امت کو بخش دے. تو ہم ایک اس مقصد کو لے کے چلیں تو ہم سے کوئی غلط کام ہو ہی نہیں. اگر ہم اگر معنوں میں محبت کرنا چاہتے ہیں تو حسین پاک کی زندگی کو دیکھیے، ان کی حیات کو پڑھیے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری. 5 ٹائم نماز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں بہت فضیلت ہے پڑھنے میں. حضرت حسین پاک جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کا کیا معمول تھا؟ 5 ٹائم نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد تیسرے دن پورا قرآن کریم ختم کیا کرتے ہیں، اور 5 نمازوں کے علاوہ 100 نفل پڑھا کرتے تھے. آج لوگوں کو یہ بات ایک رٹ گئی ہے ذہن میں کہ ہم تو بڑی نسبت والے ہیں جی، ہمیں کیا ہے، ہم تو نسبت والے ہیں، ہم نسبت کی وجہ سے بخشے جائیں گے. ارے بھائی دیکھیے کیا کھا رہے ہو، کس راستے پہ چلے ہوئے ہو. اگر نسبت کو آپ نے دیکھنا ہے تو حسین پاک کی نسبت سے تمہاری نسبت بڑی ہے. حسین پاک ڈائریکٹ دوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان سے بڑی نسبت کس کی ہو سکتی ہے؟ بھائی خیال کرو بھائی. آپ دیکھیے جو حسین پاک کے ساتھ اصل جو محبت کا تقاضا ہے، جو محبت کرنے کا طریقہ ہے، اس طریقے سے اگر محبت کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ انعام عطا فرمائے گا جس کا اس نے قرآن کریم کے اندر وعدہ فرمایا. اور وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ میرے نبی کے طریقے پر چلو، تو جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے استعمال کیے
وہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حسین پاک کے لیے لفظ استعمال کیے. تو دعا فرمائے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسین سے میں بہت محبت کرتا ہوں اور اس سے تو بھی محبت فرما, اور قیامت تک جو اس سے محبت کرے گا یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما. اتنا بڑا ایمان, اتنا بڑا انعام ہے ہم پر. تو ہم پتہ نہیں کس راستے پہ چلے ہوئے ہیں, کس کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر آپ سے یہی گزارش ہے, اہل بیت سے تو اہل بیت سے محبت کا جو تقاضا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے, اس پہ اگر ہم چلیں گے تو پھر ہم پر وہ رنگ چڑھے گا کہ ہم خود حیران ہوں گے کہ ہم کیا تھے اور کیا